السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب، آج ایک مجھے موضوع ملا ہے ہیر رانجھا۔ وادی چناب کے یہ دو نام اشکیا کہانی کا حصہ اور پنجابی ادب عالیہ کا سرمایہ بن چکے ہیں۔ ہیر رانجھا کی مروجہ کہانی جسے وارث شاہ اور دیگر شعراء کرام نے بیان کیا ہے، ان کے مطابق ہیر جہنگ کے نواب سیال خاندان کے ایک شخص چوچا کی لڑکی تھی، جس کے حسن و جمال کا شہرہ چار وانگ عالم پھیل چکا تھا۔ قصبہ تخت ہزارہ ضلع سرگودا کے ایک شخص رانجھا نامی، جو مردانہ حسن کا نمونہ تھا، ہیر کے حسن کی غیبانہ شہرت سے متاثر ہوا اور ہیر کے خیال میں رہنے لگا۔ رانجھا کی بھاوجا نے ایک دن اسے تانا دیا کہ کمائی نہیں کرتا مگر روٹی کے وقت ہزار حجتیں بناتا ہے، تم نوابی چھوڑ دو ورنہ جھانگ کی ہیر سیال کے پاس چلا جا، وہی اب تمہاری روٹی پکائے گی، گھی سے گوندھی ہوئی روٹیاں اسی کی کھانا۔ رانجھا اپنی چار بھاوجوں کا تانا سن کر جھانگ کی طرف چل دیا۔ جھانگ بیلے میں سفر کرتا ہوا جب جھانگ کے پاس چناب کے کنارے پہنچا تو ایک آراستہ کشتی دیکھی جس میں پھولوں کی چادریں بچھی ہوئی تھی، مگر اس میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ رانجھا تھکا ہوا تھا، وہ کشتی میں داخل ہو کر گھنی چھاؤں کے شرمیلے نشے میں مست ہو گیا۔ پچھلے پیر ہیر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ آئی۔ اس نے کشتی میں اجنبی کو سویا ہوا دیکھا تو اس کی نوابی ہنس بھڑک اٹھی، اس کی غیرت بیدار ہوئی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو کر رانجھا کو نیند سے جگا دیا اور اسے سخت سرزنش کی۔ اس دوران رانجھا نے ہیر کی طرف دیکھا اور ہیر نے اس کی طرف، دونوں کی نگاہیں ملیں اور پھر جھک گئی۔ کہاں ہیر اس اجنبی پر سخت خفا تھی، مگر نظریں ملنے کے بعد اس کا انداز انتہائی نرم ہو گیا۔ یہ پہلی ملاقات دونوں کے درمیان مستقل عشق کی بنیاد بن گئی۔ رفتہ رفتہ دونوں قریب ہو گئے۔ چوچک نے ہیر کی سفارش پر اسے بھینسیں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ رانجھا ہیر کی بھینسیں لے کر جنگل بیلے جاتا اور ہیر گھی میں گوندھی ہوئی روٹیاں لے کر اسے پہنچاتی۔ دونوں میں پیار اس قدر بڑھا کہ ایک دوسرے میں فنا ہو گئے۔ ہیر کا چچا کیدو لنگڑا دونوں کے پیار محبت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے چوچک سے کہا، ہیر رانجھے کے ساتھ پھنس کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے، لہٰذا رانجھا کو یہاں سے نکال دو۔ چوچک نے پہلے کئی روز تک کیدو کی بات نہ مانی۔ پھر کیدو ایک دن چوچک کو لے گیا اور جھنگ بیلے میں دونوں کی ملاقاتوں کا مشاہدہ کرایا۔ چوچک نے گھر واپس آ کر رانجھا کو نوکری سے ہٹا دیا اور ہیر کا رشتہ سیدو قوم کھیڑا ساکن رنگ پور سے طے کر دیا۔ ادھر چوچا کی بھینسیں جو رانجھا کی ونجلی پر مست رہتی تھی، رانجھا کی جدائی میں اداس ہو گئی اور کھانا پینا دودھ دینا بند کر دیا۔ دوسری طرف رانجھا ہیر کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ ہیر اپنے محل میں مضطرب تھی۔ ہیر کا نکاح سیدو کھیڑے سے کر دیا گیا۔ وہ ہیر کی ڈولی لے کر رنگ پور چلا گیا، مگر وہ رانجھا کے لیے اداس و پریشان رہنے لگی۔ اس نے سیدو کھیڑے کو اپنا خمن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیر کو یہاں ایک رازدار سہیلی سیتی، جو اس کی نند بھی تھی، اس سے ملاقات کر کے بڑی تقویت ملی۔ سیتی بھی ایک شخص مراد سے محبت کرتی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان بھی دیوار حائل تھی۔ رانجھا ہیر سے ملاقات کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس نے ایک ہندو بال ناتھ کو اپنا مرشد بنایا اور اس کے مشورے سے سادھو بن گیا۔ کان چھدوا لیے اور جوگی بن کر بھیس بدل کر رنگ پور پہنچا اور سیدو کھیڑے کے مکان پر صدا لگائی۔ کھیڑو کی عورتیں نے، جن میں ہیر اور سیتی بھی شامل تھی، سادھو کو خیرات دینے باہر نکلی۔ ہیر نے رانجھے کو پہچان لیا
اور رانجھا نے اپنا مقصود دیکھ لیا۔ رانجھا نے رنگ پور میں ڈیرا لگا لیا اور خیرات کے بہانے ہیر کا دیدار کرتا رہا۔ بالآخر ہیر نے سیتی کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا جس کے مطابق ہیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب ہیر بے ہوش ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس زہریلے سانپ کے ڈسے کا علاج اس سادھو کے پاس ہے جو کئی دنوں سے رنگ پور کے باہر ڈیرے لگائے بیٹھا ہے، اسے بلاؤ۔ سادھو بلایا گیا۔ ہیر اور رانجھا کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تاکہ سادھو منتروں کے ذریعے ہیر کو صحت یاب کرے۔ چنانچہ سیتی نے کمرے کی دیوار میں نقب لگائی۔ ہیر رانجھا دونوں بھاگ گئے۔ سیتی بھاگ کر مراد کے پاس چلی گئی اور کسی طریقے سے ہیر کے گھر والے اور رانجھے کے گھر والے دونوں اس نکاح کے لیے رضامند ہو گئے۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی، مٹھائی بانٹی گئی اور قیدو نے ہیر کو مٹھائی پیش کی۔ ہیر نے وہ مٹھائی کھائی اور اس میں قیدو نے زہر ملا رکھا تھا۔ ہیر نے جو ہی وہ مٹھائی کھائی وہ نیچے گر کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رانجھے کو یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ بھی ہیر کے غم میں اس کے ساتھ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ ہے ہیر رانجھا کی کہانی جو ایک محبت کی سچی داستان ہے۔ وہ دنیا میں تو نہ مل سکے ایک دوسرے سے، لیکن آخرت میں مل ہی چکے ہوں گے۔